بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ایجوکیشن پوائنٹ سے، جہاں ہم کر رہے ہیں اردو کا کام، اور اردو کے کام میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہانی، جس کا عنوان ہے ہمارے پاس احسان کا بدلہ احسان۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے کام کی طرف جائیں، میں آپ لوگوں سے اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو مل سکے اور آپ کا کوئی کام بھی مس نہ ہو۔ ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ تو اب چلتے ہیں ہم اپنے کام کی طرف۔ کہانی ہے آج ہمارے پاس احسان کا بدلہ احسان۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم تھا۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر اپنے غلاموں کو سخت سے سخت سزائیں دیتا۔ اس کی سختیوں اور ظلم سے تنگ آ کر ایک روز اس کا ایک غلام وہاں سے بھاگ کر جنگل میں چلا گیا۔ اچانک اسے ایک شیر دکھائی دیا۔ اس پر خوف طاری ہو گیا اور وہ ڈر گیا۔ اس نے دیکھا کہ شیر درد سے کراہ رہا ہے اور اسے چلنے میں سخت دشواری ہو رہی ہے۔ غلام نے ہمت باندھی اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا شیر کے قریب چلا آیا۔ اس نے دیکھا کہ شیر کے پاؤں میں ایک سخت نوکدار کانٹا چبھا ہوا تھا اور خون بہہ رہا تھا۔ اس زخم کے درد کی شدت کی وجہ سے شیر کراہ رہا تھا اور اسے چلنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ غلام نے جلدی سے اس نوکدار کانٹے کو باہر نکالا اور اپنی قمیض کا کونا پھاڑ کر زخم کے اوپر باندھ دیا۔ غلام کے اس عمل سے شیر کی جان میں جان آ گئی۔ اس کی تکلیف دور ہو گئی، اس کے درد کو آرام ملا، تو اس نے اپنا سر غلام کے قدموں میں رکھ دیا، گویا کہ وہ اس کا شکریہ ادا کر رہا ہو۔ اب دیکھیں، وہ جانور تھا لیکن وہ جانتا تھا کہ اس نے میری مدد کی ہے۔ اس میں اتنی سمجھ تھی کہ اس نے میری مدد کی ہے تو میں نے اس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ احسان کا بدلہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم بدلے میں اس پر کوئی احسان ہی کریں گے تو ہمیں اس کا بدلہ ملے گا۔ اب جانور تو انسان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اس کے قدموں میں اپنا سر رکھا شکریہ کے لیے۔ اس کے بعد شیر جنگل میں چلا گیا۔ غلام جنگلی پھل کھاتا اور درختوں کے سائے میں سو جاتا۔ کیونکہ وہ غلام تھا، بھاگ کے آیا ہوا تھا، اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، تو وہ جنگل میں ہی اپنا اس نے گزر بسر جو ہے وہ شروع کر دیا تھا۔ جنگلی پھل کھا کے گزارا کر لیتا تھا اور درختوں کے سائے میں سو جاتا۔ اس طرح ظالم بادشاہ کے ظلم و ستم سے بچا رہا۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ کے سپاہی غلام کو تلاش کرتے کرتے جنگل میں پہنچ گئے۔ انہوں نے غلام کو گرفتار کر لیا اور بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے اسے سزا دینے کے لیے بھوکے شیر کے آگے ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے غلام کو شیر کے آگے پھینک دیا گیا۔ شیر نے غلام کو پہچان کر اپنا سر اس کے قدموں میں رکھ دیا۔ اب دیکھیں کیا کہانی میں ٹوسٹ آیا ہے کہ شیر جو ہے وہ وہی نکلا جس کا جنگل میں غلام نے اس کے پاؤں سے کانٹا نکالا تھا۔ اب دیکھیں، وہ جانور تھا لیکن اس نے اس کو یاد رکھا اور اس نے اس کو نہیں کھایا اور اس کے پاؤں چاٹنے لگا، یعنی کہ اس نے اپنا سر اس کے قدموں میں رکھ دیا اور اس کے پاؤں چاٹنے لگا، یعنی اسے پتہ تھا اس چیز کا کہ یہی وہ انسان ہے جس نے میری مدد کی تھی۔ وہاں موجود لوگ اور بادشاہ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ بادشاہ نے غلام سے اس کی وجہ دریافت کی تو غلام نے جنگل میں پیش آنے والا سارا واقعہ سنا دیا۔
بادشاہ یہ سن کر بہت شرمندہ ہوا اور آئندہ اپنے غلاموں پر سختی اور ظلم کرنے سے توبہ کر لی۔ وہ جان چکا تھا کہ نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی اور اچھے عمل کا صلہ اچھائی کی صورت میں ضرور ملتا ہے۔ تو بالکل بادشاہ نے یہ بات سیکھی ہے کہ اچھائی کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ اگر ہم یہ سوچ کر کسی کے ساتھ اچھا عمل نہیں کرتے نا کہ یہ تو میرے ساتھ اچھی طرح پیش نہیں آتا تو میں اس کے ساتھ کیوں احسان کروں، میں کیوں اس کے کام آؤں یا میں اس کی مدد کیوں کروں، تو یہ اچھی بات نہیں ہوتی، کیونکہ نیکی کا صلہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، وہ کس صورت میں دینا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ لیکن ہمیں جو ہے وہ اچھائی کی امید رکھتے ہوئے ہمیں کبھی بھی کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ہمیشہ سب کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا چاہیے۔ تو اس کا ہمارا اخلاقی سبق کیا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، یعنی کہ اگر ہمیں اپنی کسی نیکی کا صلہ اس دنیا میں نہیں مل رہا نا، تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اس کا صلہ میں تمہیں آخرت میں ضرور دوں گا۔ تو ہمیں اسی چیز پر یقین رکھتے ہوئے ہمیں سب لوگوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا چاہیے۔ تو کل انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے لیسن کے ساتھ کل آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیں، اپنے ماں باپ کا کہنا مانیں، اپنے بڑوں کا ادب کریں۔ ملتے ہیں کل۔ اللہ حافظ۔